بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 58 استصحاب کے روایات میں سے پانچویں روایت حصہ بے۔ استصحاب کے روایات میں سے پانچویں روایت جناب شیخ صدو نے اپنی کتاب خصال میں محمد ابن مسلم سے نقل کیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی زبان نقل کیا، من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینہ، اور اسی مضمون کی دوسری روایت بھی نقل کیا، اور ان دو روایات کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ مذکورہ روایت میں شک اور یقین سے مراد قاعدہ یقین ہونے کے قرائن۔ اس سے پہلے والے سبق میں بتا دیا صاحب کتاب نے من کان علی یقین فشک، اس حدیث کی جملے سے دو معنی میں سے کسی ایک مراد ہونے کا احتمال دیا، یا اس جملے میں یقین اور شک سے مراد قاعدہ یقین مراد ہے یا قاعدہ استصحاب مراد ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ آج کے سبق میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ قرائن و شواہد موجود ہے، اس کی روشنی میں اس حدیث سے مراد قاعدہ یقین ہونے کی جو احتمال ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ تقریباً 3 قرائن موجود ہے۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ مذکورہ دونوں روایات میں فائے تفریح لایا ہے۔ روایت سے مراد قاعدہ یقین ہونے کی پہلا قرینہ یہ ہے کہ دونوں روایت کے الفاظ میں فائے تفریح ہے، من کان علی یقین فشک، جو یقین کی حالت میں ہو فشک پھر اس کے بعد شک کرے۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے من کان علی یقین فاصابہ شک، یہاں پہ بھی فا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین اور شک کا زمان مختلف ہے، یعنی پہلے یقین ہے پھر اسی یقین کے بارے میں شک ہے۔ یہ صورتحال قاعدہ یقین میں ہے۔ تو یہ فا جو ہے فائے تفریح ہو یا فائے عاطفہ جو بھی کہے ترتیب کے لیے ہے۔ ترتیب معطوف علیہ کا حکم پہلے معطوف کے لیے بعد میں ثابت ہوتا ہے، تو یقین پہلے ہے شک بعد میں ہے، تو وصف یقین اور وصف شک کا زمان جب مختلف ہوتا ہے تو یہ قاعدہ یقین میں ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، مثلا عدالت زید کے بارے میں جمعہ کے دن یقین تھا، آج ہفتے کو اسی یقین کے بارے میں شک ہے، تو یہ صورتحال قاعدہ یقین میں پایا جاتا ہے، اور روایت سے یہ بات واضح ہے، روشن ہے کہ یہاں پہ ترتیب اور فائے تفریق کے ساتھ ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ روایت کے ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متیقن اور مشکوک یعنی عدالت کا زمان ایک ہے۔ یقین اور شک کا زمان مختلف ہے، لیکن ظاہر روایت اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ متیقن اور مشکوک کا زمان ایک ہے، یہ بھی قاعدہ یقین کی صفت ہے۔ متیقن اور مشکوک دونوں جمعے کے دن زید عادل ہونا ہے۔ اب ہمارے مثال میں متیقن اور مشکوک سے مراد جمعے کے دن زید عادل ہونا، تو اسی جمعے کے دن زید کی عدالت کے بارے میں شک بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ پہلے یقین ہے پھر بعد میں اسی عدالت کے بارے میں شک ہوا، جمعے کے دن کی عدالت کے بارے میں شک ہے، اسی کے بارے میں پہلے یقین تھا بعد میں شک ہو گیا ہے، تو یہ قاعدہ یقین میں صورتحال ہے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ اگر ہم روایت کو قاعدہ یقین پر حمل کریں گے تو نقص کو حقیقی معنی پر حمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے حقیقی معنی سے مراد یہ ہے کہ جو آثار پہلے متیقن پر لاگو کیا تھا ان سے ہاتھ اٹھائے۔ تیسرے قرینے میں مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم قاعدہ یقین پر حمل کریں گے تو اس صورت میں نقض یقین، اگر کوئی یقین کو نقض کرے تو نقص کا جو معنی حقیقی ہے وہ مراد لیں گے، کیونکہ
یقین کے حالت کو نقض کرنے سے مراد یعنی اسی یقین کی حالت میں جو آثار اور احکام لاگو کیا تھا اس پر عمل نہ کرنا مراد ہے، تو یہ نقض کا معنی حقیقی شمار ہوتا ہے۔ لیکن استصحاب میں صورتحال مختلف ہے، اس میں یقین کے زمان کے علاوہ دوسرے زمانے کے آثار سے ہاتھ اٹھانا مراد ہے، یہ معنی نقض یقین کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ اگر روایت سے مراد قاعدہ استصحاب ہو تو قاعدہ استصحاب میں یقین تو پہلے ہوتا ہے، سابق ہے، اور شک لاحق ہے، بعد میں ہے، تو شک کے دوران یقین کے جو آثار ہے اس پر عمل نہ کرنا نقض یقین شمار ہوتا ہے۔ تو شک کا زمان بعد میں ہے تو شک کے زمانے میں یقین کے آثار پر عمل نہ کرنا، یقین کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ نقض کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ تو اگر قاعدہ یقین پر روایت کو تعامل کریں گے تو نقض کا معنی حقیقی لے سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہم متیقن کو زمان کی قید سے خالی کریں تب معنی حقیقی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن استصحاب معنی لینے کی صورت میں بھی ایک صورت ہے جس میں نقض کا معنی حقیقی مراد لے سکتے ہیں، وہ اس وقت ہے جب متیقن کو زمان کی قید سے خالی کریں گے، یعنی زمان کی قید کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو نقض یقین کا معنی حقیقی لے سکتے ہیں۔ لیکن قاعدہ یقین میں زمان سے خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یقین اور شک کا زمان مختلف ہے، متیقن اور مشکوک کا زمان ایک ہے، تو اسی زمان شک میں یقین کے آثار سے ہاتھ اٹھانا نقض یقین شمار ہوتا ہے اور یہ معنی حقیقی ہے۔ بطور مطلق قاعدہ یقین کے حجیت پر اجماع نہیں ہے، ایسی صورتحال میں مصنف نے مذکورہ روایت کو قاعدہ یقین پر کیوں تطبیق دی ہے؟ یہاں پہ ایک اشکال یا ایک سوال مقدر ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قاعدہ یقین اجماعی نہیں ہے، یعنی قاعدہ یقین کو بطور مطلق تمام علماء نہیں مانتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، تو پھر بھی مصنف نے مذکورہ روایت کو قاعدہ یقین پر فٹ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ سوال یہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ بطور مطلق قاعدہ یقین کو ماننا خلاف اجماع ہے، لیکن دو قیود کے ساتھ اس قاعدے کو مانا جا سکتا ہے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قاعدہ یقین میں دو قید کو مد نظر رکھیں گے تو قاعدہ یقین کو قبول کرنا ٹھیک ہے، درست ہے۔ پہلی قید یہ ہے کہ قاعدہ یقین میں فقط ان اعمال کی صحت کا حکم لگاتے ہیں جو کہ حالت یقین میں انجام دیا ہے، جیسا کہ زید کی عدالت پر یقین کی حالت میں اس کی اقتداء کی ہے تو اس کی نماز درست سمجھی جائے گی۔ جمعے کے دن زید کی عدالت پر یقین ہے، اسی حالت میں زید کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے یا زید کی گواہی پر عمل کیا ہے یا زید اگر مجتہد ہو تو اس کے فتویٰ پر عمل کیا ہے، ابھی تک شک حاصل نہیں ہوا، تو یقین کی حالت میں جو کچھ اعمال انجام دیا ہے ان کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ یہی قاعدہ یقین کی حجت کا معنی ہے، قاعدہ یقین پر عمل کرنے کا معنی یہ ہوگا۔ پھر شک حاصل ہونے کے بعد دوبارہ یقین جو پہلے یقین تھے اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ دوسری قید یہ ہے کہ قاعدہ یقین میں وہ اعمال درست قرار دیا جائے گا جو یقین کی مستندات کے بطلان کے بارے میں متوجہ ہونے سے پہلے انجام پائے ہیں۔ جب انسان پہلے کسی چیز پر یقین رکھتا ہے تو اس کے کچھ ادلہ ہوتے ہیں، کچھ مستندات ہوتے ہیں، تو ان مستندات کے بطلان کے بارے میں توجہ ہونے سے پہلے اس نے یقین کے مطابق جو اعمال انجام دیا ہے اس کو صحیح قرار دیں گے۔ جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ سابقہ یقین کے ادلہ فاسد ہے، ایسی صورت میں اس یقین کے مطابق اعمال انجام دینا صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس قید کی بنا پر اگر انسان پہلے یقین کے ادلہ کے غلط ہونے کی طرف متوجہ ہو چکا ہے تو پھر بھی قاعدہ یقین پر عمل کرتے ہوئے اس یقین کے مطابق عمل انجام دینا صحیح نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ بس قاعدہ یقین ان دو قیود کے ساتھ قابل قبول ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
وحیث ان صریح الروایہ اختلاف زمان الوصفین، یہاں سے جناب شیخ روایت سے قاعدہ یقین استفادہ ہونے کے قرائن بیان فرماتے ہیں، وحیث جہاں پہ ان صریح الروایہ اختلاف زمان الوصفین، بے شک روایت کی صراحت یہ ہے کہ دونوں وصف کا زمان مختلف ہے. دونوں وصف سے مراد یعنی وصف یقین اور وصف شک کا زمان مختلف ہونے میں روایت صراحت ہے، کیونکہ یہاں فعل آیا ہے، من کان علی یقین فشکا، تو یہ فا ترتیب کے لیے ہے اور تفریق کے لیے ہے، یہ ایک قرینہ ہے. دوسرا وظاہرھا اتحاد زمان، وظاہرھا یہ اس پر سری پر عطف ہے، ان صریحا روایہ اختلاف زمان الوصفین، ایک قرینہ تو یہ ہو گیا یہ روایت کی صراحت دونوں وصف کا زمان مختلف ہونا ہے، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ وظاہرھا اتحاد زمان متعلقہما، اور روایت کا ظاہر یہ ہے کہ متعلق یقین اور متعلق شک کا زمان متحد ہے، یعنی متیقن اور مشکوک کا زمان ایک ہے. تو یہ دوسرا قرینہ ہے. تو تعین حملها علی القاعدۃ الاولی، جب یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہے تو روایت کو قاعدہ اولا پر حمل کرنا معین ہوتا ہے. قاعدہ اولا سے مراد قاعدہ یقین مراد ہے، قاعدہ یقین پر حمل کرنا معین ہوتا ہے. وحاصلها، اور قاعدہ اولا کا نتیجہ یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدم العبرۃ بطروء الشک فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء، اس چیز کے بارے میں شک عارض ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بعد الیقین بذالک الشیء، اسی چیز کے بارے میں یقین ہونے کے بعد، یعنی زید کی عدالت جمعے کے دن برقرار ہونے پر یقین ہونے کے بعد اسی عدالت کے مطابق کام کریں گے، اور اس کے بعد اس جمعے کے عدالت کے بارے میں شک ہونے کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ قاعدہ یقین کا حاصل ہے، اس کا نتیجہ ہے. یہ دو قرائن. تیسرا قرینہ یہ ہے کہ وَيُعَيِّدُهُ، اس کی تائید ہوتی ہے، ان النقض حینئذ محمول علی حقیقتہ، اس دوران نقض اپنے معنی حقیقی پر حمل ہوتا ہے. اگر ہم یقین کے مطابق عمل نہ کرے تو نقض یقین کہلائے گا، اور اسی زمان شک میں یقین کے آثار پر عمل نہ کرنا یہ نقض حقیقی ہے. لأنه رفع الید عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، کیونکہ نقض یقین سے مراد ان آثار سے ہاتھ اٹھانا ہے، خود ان آثار سے ہاتھ اٹھانا ہے، التي رتبها سابقا على المتيقن، جن آثار کو پہلے متيقن پر مترتب کیا تھا. تو اگر کوئی قاعدہ یقین پر عمل نہ کرے، یقین کو توڑنے کا مطلب یعنی اس یقین کے آثار سے ہاتھ اٹھانا ہے. بخلاف الاستصحاب، اما یہ بات استصحاب کے برخلاف ہے. استصحاب میں یقین کو توڑنے کا مطلب یعنی اسی زمان میں اسی آثار یقین سے ہاتھ اٹھانا مراد نہیں ہے. فإن المراد بنقض اليقین فیہ، کیونکہ استصحاب میں نقض یقین سے مراد رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین، یقین کے زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے میں ترتیب آثار سے ہاتھ اٹھانا ہے. تو یہ تو استصحاب میں صورتحال ہے. وَهَذَا لَيْسَ نَقْضًا لِلْيَقِينِ السَّابِقِ، تو دوسرے زمانے میں یا زمانے یقین کے علاوہ دوسرے زمانے میں آثار سے ہاتھ اٹھانا خود یقین سابق کو توڑنا شمار نہیں ہوتا ہے، نقض یقین سابق شمار نہیں ہوتا ہے. إِلَّا إِذَا أُخْذَ مُتَعَلَّقَهُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّقْيِيدِ بِزَمَانِ الْأَوَّلِ، إِلَّا مگر نقض یقین شمار ہو سکتا ہے جب متعلق یقین کو زمان کی قید سے، زمان اول کی قید سے خالی کر دے. تو اس صورت میں متیقن کو زمان کی قید سے خالی کرے تو پھر نقض یقین کو معنی حقیقی پر حمل کر سکتے ہیں. وبالجملہ، اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ فمن تأمل فی الروایہ، جو بھی مجتہد فقیہ روایت میں غور کرتا ہے، وأغمض عن ذکر بعض لها فی ادلۃ الاستصحاب، اور بعض علماء اس روایت کو ادلہ استصحاب میں ذکر کرنے سے روگردان ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو جزم بما ذکرناہ فی معنی الروایہ، تو ہم نے روایت کے معنی میں جو ذکر کیا اس پر یقین ہوگا. یعنی یہ روایت
قاعدہ یقین کو بتا رہا ہے، قاعدہ استصحاب پر دلالت نہیں کرنے والی ہے۔ تو جو بھی روایت کے معنی میں غور کرے اور اس روایت کو ادلہ استصحاب میں ذکر کرنے والی بات سے چشم پوشی کرے، وَأَغْمَضَ یعنی اس بات سے روگردان ہو جائے یا چشم پوشی کرے، تو انسان کو یقین ہوتا ہے معنی روایت کے بارے میں وہی معنی درست ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، یعنی قاعدہ یقین میں روایت ظہور رکھتا ہے۔ ثم لو سلم ان هذه القاعدہ باطلاقها مخالفۃ للاجماع، یہاں سے جناب شیخ اس سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ سوال پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ قاعدہ یقین کو تو سب نہیں مانتے ہیں، بطور مطلق قاعدہ یقین کو تمام علماء قبول نہیں کرتے ہیں، پھر بھی مصنف نے روایت کو قاعدہ یقین پر تطبیق کیوں دی؟ تو جواب میں جناب شیخ فرماتے ہیں ثم لو سلم، پھر اگر تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، ان هذه القاعدہ باطلاقها مخالفۃ للاجماع، بے شک قاعدہ یقین اپنے اطلاق کے ساتھ اجماع کے مخالف ہے، تو امکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبة للاعمال التي رتبها حال الیقین به، تو ہم دو قیود کے ساتھ قاعدہ یقین کو مان سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قاعدہ یقین کو قید لگانا ممکن ہے بعدم نقض الیقین السابق، یقین سابق کے نہ توڑنے کے ساتھ، بالنسبت الی الاعمال التي، ان اعمال کی نسبت، التي رتبها حال الیقین به، اس کی یقین کی حالت میں ان اعمال کو اس نے انجام دیا ہے۔ تو حالت یقین میں جو عمل انجام دیا ہے، فقط انہی یقین کے نسبت یقین کو نہیں توڑنا ہے، ان اعمال کی نسبت، فقط ان اعمال کی نسبت یقین کو نہیں توڑنا ہے جو حالت یقین میں اس نے انجام دیا۔ تو قاعدہ یقین پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوگا، جب یقین کے بارے میں شک حاصل ہو گیا تو شک حاصل ہونے کے بعد پھر یقین ثابت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کل اقتدائی بذالک الشخص فی مثال العدالہ، جیسے کہ عدالت والی مثال میں اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے، زید عادل ہونا یقینی تھا، جمعہ کے دن زید عادل ہونا یقینی تھا، اس نے اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لی ہے حالت یقین میں۔ او العمل بفتوا ہو، یا زید مجتہد تھا، اس کی عدالت پر یقین تھا، اس نے اس کی فتوا پر عمل کیا، اس کی تقلید کی ہے۔ او شہادتی ہی، یا اس کی شہادت پر، اس کی گواہی پر محکمہ عدالت نے عمل کیا ہے، تو یہ جو اعمال ہے یہ صحیح قرار پائیں گے کیونکہ یہ حالت یقین میں اس نے انجام دیا۔ اگر ان اعمال کو صحیح قرار نہ دے تو نقض یقین شمار ہوگا، تو ان اعمال کی نسبت یقین کو نقض نہیں کرنا ہے۔ او تقیید الحکم بصورت عدم التذکر لمستند القطع السابق، یا قاعدہ یقین کو قید لگاتے ہیں کہ تقیید الحکم، حکم کو قید لگاتے ہیں بصورت عدم التذکر لمستند القطع السابق، یقین سابق کے دلیل اور مستند کے بارے میں تذکر اور توجہ نہ ہونے کی صورت کے ساتھ قید لگاتے ہیں۔ وَإِخْرَاجُ صُورَةِ تَذَكُّرِهِ وَالتَّفَتُّنِ لِفَسَادِهِ، اور اس صورت کو قاعدہ یقین سے خارج کرتے ہیں جب وہ یقین سابق کے مستند و دلیل کے بارے میں توجہ ہو چکا ہے، وَالتَّفَتُّنِ لِفَسَادِهِ، اور اس مستند کے غلط ہونے کے طرف آگاہی حاصل کر چکا ہے۔ وعدم قابلیتہ لافادۃ القطع، اور پہلے یقین کی جو مستندات ہے وہ یقین کے فائدہ دینے کے لیے قابل نہ ہونے کی طرف توجہ ہو چکا ہے، متوجہ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یقین سابق کے مطابق عمل کرنا غلط ہوگا۔ لیکن یقین سابق کے دلیل کے بارے میں، اس دلیل کے غلط ہونے کے بارے میں توجہ ہونے سے پہلے عمل انجام دیا ہے، اس کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ تو قاعدہ یقین پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوگا، اور اس طرح قاعدہ یقین کو قبول کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔